الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق اللہ العظیم. یکم اکتوبر 2021 کو آج ہم اور آپ جمعے کے حوالے سے جمع ہیں. جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ایک گلہ کیا ہے، اور وہ گلہ محبت کے حوالے سے ہے. انسان کو پیدا اللہ نے کیا، رزق اللہ نے دیا، مال اللہ نے دیا، صحت اللہ نے دی، آسمان زمین سے بنا بنایا مکان اس نے عطا کیا، آسمان سے رزق اس نے اتارا، زمین سے رزق اس نے اگایا، زمین کے اندر خزانے اس نے رکھے، رزق کے اسباب اس نے بنائے. یہ تمام نعمتیں کہنے کو تو چند نعمتیں ہیں، لیکن یہ کھربوں نعمتوں کا مجموعہ ہیں. یہ تمام نعمتیں اللہ نے دی. دنیا میں انسان اس شخص کے ساتھ محبت کرتا ہے جو اسے کوئی کسی احسان سے نواز دے، اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر لے. اگر کسی نے کسی کو تحفے میں گھر دیا کہ چلو مفت میں نے تمہیں گھر بخش دیا، گفٹ میں دے دیا، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ محبت کرتا رہے گا. اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیوں یہ محبت کرتے ہو، وہ کہے گا جناب اس نے مجھے گھر دیا ہے. اگر ایک شخص کسی کو گاڑی دے دے، سواری دے دے مفت میں، فری میں، کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے، تحفہ ہے، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ محبت کرے گا دل سے کہ اس نے مجھے یہ نعمت دی ہے، یہ احسان کیا ہے. تو جب دنیا کی ایک حقیر سی نعمت، ایک چھوٹا سا گھر، ایک چھوٹی سی گاڑی کوئی کسی کو دے دیتا ہے، تو یہ اتنا عظیم الشان گھر جب ایک ذات نے دیا، اور وہ شخص اس کا احسان تو مانتا ہے جس نے چھوٹا سا گھر دیا ہے، اس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، کیا اسے یہ لازم نہیں کہ اتنا عظیم الشان گھر دینے والے کے ساتھ بھی محبت کرے، جس کی 7 چھتیں ہیں، جس کے 7 فرش ہیں، پہاڑوں جیسی مضبوط دیواریں ہیں. ایک چھوٹے سے گھر دینے والے کی محبت دل میں بس سکتی ہے، تو اتنا عظیم الشان گھر دینے والے کی محبت دل میں کیوں نہیں بس سکتی؟ اس کی محبت دل میں کیوں نہیں آتی؟ وہ محبوب کیوں نہیں بنتا؟
اچھا، زندگی میں جس نے چھوٹا سا گھر دیا اس کا احسان مانا جاتا ہے، ہر شخص کے سامنے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی مدح کی جاتی ہے کہ جی فلاں بڑا اچھا آدمی ہے، سخی آدمی ہے، مجھے اس نے یہ 120 گز کا مکان گفٹ کیا ہے، 200 گز کا بنگلہ گفٹ کیا ہے، اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں، ہر شخص کے سامنے اس کی مدح کی جاتی ہے، ہر بات پر اس کی دوڑ دوڑ کر اس کی بات مانی جاتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ کوئی چیز اس کے مزاج کے خلاف تو نہیں، کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف تو نہیں، کوئی ایسی بات جب اس شخص کے مزاج کے خلاف ہو تو یہ شخص کوشش کرتا ہے کہ اپنے اس محسن کے مزاج کے خلاف کوئی بات زبان سے نہ نکالے، کوئی کام ہاتھوں اور پیروں سے انجام نہ دے، کوشش کرتا ہے تو وہ ناراض نہ ہو، بلکہ اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے اور اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیتا ہے۔ تو جب ایک چھوٹے سے گھر والے کا اتنا بڑا احسان مانا جاتا ہے اور اس کا انسان اپنے آپ کو بے دام غلام بنا لیتا ہے، تو جس ذات نے اتنا بڑا عظیم الشان گھر دیا، جس کے اندر روشنی کا انتظام بغیر بل کے کیا، بغیر معاوضے کی کیا، پانی کا انتظام بغیر معاوضے کی کیا، ہوا کا انتظام بغیر معاوضے کی کیا، کوئی بل نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی چارجز نہیں، تو کیا ایسی ذات کے ساتھ محبت نہ کی جائے؟ اس کی پسند ناپسند کا خیال نہ رکھا جائے؟ حضرت بشر فرماتے ہیں لیس من اعلام الحب ان تبغض ما یبغض ان تحب ما یبغض حبیبک۔ حضرت بشر ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ محبت کی یہ نشانی نہیں ہے، یہ قطعاً محبت نہیں ہے کہ تیرا محبوب جس چیز کو ناپسند کرے اور تو اس چیز کو پسند کرے اور پھر دعویٰ کرے میں اس کا عاشق ہوں، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو جس ہستی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھتا، تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو میرا لباس پسند ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ناپسند ہے تو میں کیوں ایسا لباس پہنوں، میں اس لباس سے کیوں محبت کروں جس سے میرا محبوب محبت نہیں کرتا، میرا چہرہ اس کا پسندیدہ چہرہ ہے یا ناپسندیدہ چہرہ ہے، اگر اس کا ناپسندیدہ چہرہ ہے تو میں کیوں اس کا اپنا چہرہ اس کی ناپسند کے مطابق بناؤں؟ فرمائے لیس من اعلام الحب، یہ حب کی نشانی ہی نہیں ہے، محبت کی نشانی ہی نہیں ہے، ان تحب ما یبغض حبیبک، کہ آپ کا محبوب جس چیز کو ناپسند کرتا ہے آپ اسے پسند کریں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ رب العالمین ہمارا محبوب ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص ایمان کا دعویٰ کرے اور پھر اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرے، ہو نہیں سکتا۔ اہل ایمان تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کو اپنا محبوب بناتے ہیں۔ جب اللہ محبوب بنا، اب اللہ کی پسند ناپسند کا قدم قدم پہ یہ عاشق، یہ محب لحاظ کرے گا۔ حضرت احمد فرماتے ہیں کہ انسان تب اللہ سے محبت کرتا ہے جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کا ما حقہ بسا دے جب تک کہ اللہ اس کو اپنا محبوب نہ بنا لے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کے ہاں اس کی بھی محبت نہیں ہے، وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، بس
چل پھر رہا ہے زمین پر جانوروں کی طرح. جانور بھی تو پیدا ہو جاتے ہیں, پلتے ہیں, بڑھتے ہیں, ایک دن مر جاتے ہیں. یہ بھی ایک جانور ہے, باقی اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ فرمایا کہ علامت حب اللہ, حضرت احمد فرماتے ہیں علامت حب اللہ طاعت اللہ. اللہ کے ساتھ اگر بندے کی محبت ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے گا, یہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہوگا, یہ اللہ کی اطاعت کرتا ہوگا, یا اللہ تعالیٰ کی مدح اور ثنا اور ذکر کرتا ہوگا, اس کے انعامات کو ہر وقت سمجھتا ہوگا, ہر وقت اس کے سامنے ہوں گے کہ یہ احسان اس نے مجھ پر کیا, یہ احسان اس نے مجھ پر کیا, تو اس کے ساتھ اس کی محبت بڑھے گی. جب محبت بڑھے گی تو پھر یہ کوشش کرے گا کہ اس کی اطاعت کرے اور اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے دور رہے. اس کی ہر بات, اس کی ہر گفتگو, اس کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ, اس کے جسم پر لباس, اس کا چہرہ, اس کا عمل, اس کی اٹھک بیٹھک, اس کا کردار, اس کی سوچیں, اس کے خیالات, اس کا دل, یہ تمام ان چیزوں کی طلب میں لگ جائے گا کہ میرے محبوب کی پسند کیا ہے اور اس کی ناپسند کیا ہے. کہیں اس کی ناپسند کے مطابق میری سوچ نہ ہو, میری سوچ ایسی ہو جو اس کو ناپسند ہو, حالانکہ وہ تو میرا محبوب ہے, روٹ جائے گا. کہیں میری زبان سے نکلنے والی گفتگو اور الفاظ اسے ناپسند نہ ہو, اگر وہ ناپسند ہوں گے تو وہ تو میرا محبوب نہ رہے گا. اور جب میرا محبوب نہیں رہے گا تو میں کیسے اس کا محبوب بن سکوں گا؟ پھر تو وہ مجھ سے بھی نفرت کرے گا. دنیا کے ساتھ اس کا رویہ بھی اسی طرح ہو کہ اس دنیا کو اپنے رب کی محبت کی سوکن بنا لے, کہ برداشت نہ کرے. اپنے رب کے ساتھ محبت کی سوکن بنا لے کہ ایک دل میں دنیا بھی آ جائے اور رب کی محبت بھی آ جائے. حضرت احمد فرماتے ہیں من عرف الدنیا زہد فیہا, جس نے دنیا کو سمجھ لیا کہ دنیا کیا ہے, اس کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا, تو وہ اس سے نفرت کرنے لگے گا, دنیا سے کبھی بھی محبت نہیں کرے گا. جو دنیا کی محبت کو سمجھے گا. ہم لوگ تو دنیا کی محبت کو, دنیا کی حقیقت کو تو سمجھے ہوئے نہیں, اس لیے ہم دنیا کی محبت سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں. فرمایا من عرف الدنیا زہد فیہا, جو دنیا کو سمجھ لے گا, جان لے گا, اس کی حقیقت کو, اس کی اوقات کو, زہد فیہا, اس سے نفرت کرے گا. ومن عرف الآخرہ رغب فیہا, جو آخرت کو جان لے گا, آخرت کی حقیقت کیا ہے, فرمایا اس کے دل میں اس کا شوق پیدا ہوگا, آخرت کی رغبت پیدا ہوگی. ومن عرف اللہ, جس نے اللہ کو پہچان لیا, آثر رضاہ, وہ اس کی رضامندی کو ہر چیز پر ترجیح دے گا, ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کی رضامندی تلاش کرے گا کہ میرے رب کی رضا کس چیز میں ہے, میرا محبوب کس چیز میں خوش ہوتا ہے, میرے دل میں اس کی محبت ہے, تو کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, میرا دل اس کی محبت سے خالی ہو جائے گا. یہ نفس انسان کو دھوکے دیتا ہے, عجیب و غریب دھوکے. کبھی کبھی یہ نفس انسان کو دھوکہ اس انداز سے دیتا ہے کہ جب دنیا کی طرف یہ بھاگتا ہے تو دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی, دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی. جب دنیا ہاتھ نہیں آتی تو پھر کہتے ہیں چھوڑو جی دنیا, کیا کرنا ہے اس کے ساتھ, یہ تو ویسے بھی بیکار ہے, فانی ہے, 2 ٹکے کی نہیں ہے, بے وفا ہے, دنیا کی مذمت شروع کر دے گا. حالانکہ اب تک یہ کیا کر رہا تھا, دنیا کے پیچھے دوڑ رہا تھا. حضرت احمد فرماتے ہیں کہ جب تیرا نفس
تیرا نفس تجھے دنیا کی برائی بیان کرنے لگ جائے، اس وقت جب دنیا تیرے ہاتھ نہ آ رہی ہو، تو سمجھ لے کہ یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ جب تیرا نفس تجھے یہ نصیحت کرے کہ چھوڑ دے دنیا کو، یہ تو ویسے بھی ہاتھ آنے والی نہیں ہے، چھوڑو اس کمینی چیز کو، جب تیرا نفس اس بات پر آمادہ کرے، لیکن کب؟ جب دنیا تجھ سے بھاگ رہی ہو۔ فرمایا سمجھ لو کہ یہ نفس کا دھوکہ ہے، اس لیے کہ انگور کھٹے ہیں، انگور کھٹے ہیں، انگور جب تک ہاتھ کوشش کر رہا تھا اس وقت تک کھٹے نہیں تھے کہ گچھا ہاتھ میں آ جائے۔ جب گچھا اتنا اونچا لگا کہ ہاتھ نہیں پہنچ رہا، چھلانگوں کے باوجود، کوششوں کے باوجود، آپ کہتے ہیں چھوڑو جی انگور کھٹے ہیں، تو یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے دنیا کو لات ماری، لات نہیں ماری، جھوٹ بولتا ہے۔ نفس اس کو جھوٹ پر آمادہ کر رہا ہے، جھوٹا دھوکہ دے رہا ہے۔ فرمایا ہاں بات تو تب ہے جب نفس تجھے کہے دنیا چھوڑ دو، اور یہ اس وقت کہے جب دنیا تیری طرف ہر طرف سے آ رہی ہو، تیرے پاس ہر طرف سے آ رہی ہو، دائیں سے بائیں سے تیری قسمت کا دروازہ کھل گیا ہو، اور رات دن صبح شام تو کما رہا ہے، اور اس وقت تیرا نفس تجھے کہے کہ چھوڑ دنیا کو، تو یہ ہے بات، یہ ہے مردانگی۔ اس وقت دنیا سے اعراض کرنا، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا۔ تو اللہ کی محبت دل میں آ سکتی ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس محبت کی سوکن دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے۔ بلکہ اللہ کے ساتھ محبت کہ جب دل میں آتی ہے تو پھر کسی اور چیز کی محبت کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے پر تشریف لے جا رہے تھے، 3 بندے دیکھا ان کے چہرے بہت زیادہ رنگ اڑا ہوا ہے، جسم کمزور ہیں، لاغر ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا ما الذی بلغکم ما ارا، یہ تمہاری حالت جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیوں ہو رہی ہے؟ رنگ اڑا ہوا ہے، بدن نحیف اور کمزور ہیں، کس چیز نے تمہیں اس حالت کو پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا حضرت خوفا من النیران، جہنم کی آگ کے خوف اور ڈر نے ہمیں اتنا ڈرا دیا ہے کہ ہمیں دنیا کی ہر لذت تلخ اور کڑوی معلوم ہونے لگی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کمزور ہو گئے اور ہمارے رنگ اڑ گئے۔ جہنم کی آگ کے خوف نے ہماری یہ حالت کر دی۔ فرمایا اچھا، فرمایا مخلوقاً خفتم، جہنم کی آگ کچھ بھی ہو بڑی سخت ہے لیکن ہے تو مخلوق، تم مخلوق سے ڈر گئے، تمہارے دل میں اس کے خوف نے ڈیرا جما لیا۔ ٹھیک ہے، حقاً علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ جو جہنم کی آگ سے ڈرتا ہو ان یؤمن الخائف، اس ڈرنے والے کو جہنم کی آگ سے امان دے دے۔ لیکن یاد رکھو ہے مخلوق، اس سے زیادہ ڈر خالق کا ہونا چاہیے، وہ بھی تو اللہ کے حکم کی تابع دار ہے، اللہ کے حکم سے سریب و انحراف نہیں کر سکتی۔ آگ جلاتی ہے لیکن جب اللہ کا حکم ہو، نہ ہو تو ابراہیم بیچ آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں جلا نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں۔ آگے چلے، 3 آدمی اور ملے، وہ ان سے بھی زیادہ کمزور، لاغر،
ان سے بھی زیادہ ان کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے۔ فرمایا کیا بات ہے، کس چیز نے تمہیں اتنا نحیف و لاغر کر دیا، کس چیز نے تمہارے چہروں کے رنگ کو پھیکا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ شوقاً الی الجنان، اے اللہ کے نبی، جنت کی تعریفیں ہم نے سنی، جنت کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوئی، اس کی طلب میں لگ گئے، اس کی تلاش میں لگ گئے، اس کی تڑپ میں تڑپنے لگے، اس کی محبت میں، جس کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہو گئی۔ فرمایا مخلوقاً احببتم اشتقتم، جنت کچھ بھی ہو، ہے تو مخلوق جس کی محبت تمہارے دل میں آ چکی ہے۔ وحقاً علی اللہ ان یعطیکم ما رجوتم، اللہ پر لازم ہے کہ جو امیدیں تم نے اللہ سے وابستہ کی جنت کی، اللہ تمہیں وہ عطا کر دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس دل میں جنت کے خالق کی محبت آنی چاہیے، جنت خود بخود مل جائے گی۔ اصل محبت ہے جنت کے خالق کی۔ آگے چلے، 3 بندے اور ملے، وہ ان سے بھی زیادہ کمزور، ان سے بھی زیادہ ان کے چہروں کا رنگ بدلا ہوا، اڑا ہوا، لیکن ان کے چہروں پر ایک عجیب بات تھی، باوجود لاغری کے، باوجود کمزوری کے، ان کے چہرے نور سے ایسے چمک رہے تھے جیسے شیشہ چمکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری حالت، یہ لاغری، یہ کمزوری، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کس چیز نے تمہیں اس حال تک پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا الحب للہ، اللہ کی محبت نے، اللہ کی محبت نے جب سے ہمارے دل میں آئی ہے، ہم نے دنیا کی لذتیں چھوڑ دی ہیں، کائنات کی ہر لذت چھوڑ دی ہے۔ یہ ایک لذت جب ہمیں ملی ہے، اس کا ایک قطرہ، ایک گھونٹ نصیب ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انتم المقربون، انتم المقربون، حقیقت میں تم ہی اللہ کے مقرب بندے ہو، کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔